وَيُرْسِلُ اللہ کیا کرتا ہے؟ بھیجتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ تم پر حفظتاً نگہبان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پھر اللہ تو خود بھی ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرشتوں کو ہمارے نگہبان بنایا ہے. دیکھیں بہت سے فرشتے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم اپنی تنہائی میں ہیں، ہم جو چاہے کریں، مگر فرشتے ہمارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر انسان کے آگے پیچھے کئی فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر فرشتے مقرر کیے ہیں. مثال کے طور پر کچھ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کی جاتی ہے. بہت سے نقصانات ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. پھر اعمال نامہ لکھنے کے لیے کرامن کاتبین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الانفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. تو فرشتے بالکل باخبر ہے ہمارے ہر عمل سے، اور ظاہر باخبر ہے اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں فرشتے کچھ جو ہے موت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں. حتیٰ اذا جاء جب آتی ہے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت توفت فوت کرتے ہیں اس کو رسولنا اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو فوت کرتے وہم اور وہ لا یفرطون وہ نہیں کمی کرتے. تو یہاں پر رسولنا سے لگتا ہے کہ زیادہ فرشتے آتے، ملک الموت ایک ہوتا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک الموت کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ ملک الموت کے ساتھ عذاب کے فرشتے کبھی آتے ہیں، کبھی رحمت کے فرشتے آتے ہیں. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کے ساتھ معاون رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ انسان اگر نیک ہے اس کے پاس وہ رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ. وہ انسان کو سلام کرتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اس کو کمفرٹ دیتے ہیں کہ ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنے رب سے ملنے والے ہو. تو اسی طرح عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو وہ ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آدمی کا کیا رویہ تھا. روح کو نکالنے کے بعد اس کو ایک روح کا کفن بھی دیا جاتا ہے جو خوشبو والا ہوتا ہے. اگر انسان نیک انسان ہوتا ہے تو خوشبودار کفن بھی دیا جاتا ہے، اس کو لپیٹا جاتا ہے اس کی روح کو کفن میں. موت کے فرشتے آتے ہیں اور پھر جب وقت مقرر ہوتا ہے تو وہ کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی کہ جان قبض کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اس کے مقررہ وقت میں، اور نہ اس سے پہلے کرتے نہ بعد میں کرتے. جس لمحے اس شخص کو جانا ہے تو اب اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے. برا بن عازب کی حدیث ہے کہ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، یہ حدیث بھی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم پھر ردو وہ لوٹائے جائیں گے اللہ اللہ کی طرف، مولاہم مولا ہے ان کا، الحق سچا. پھر جو انسان مرتا ہے تو پھر اب اس کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ اب اس کا جو کچھ اعمال تھے اب اس کو حساب دینا ہے اللہ کے سامنے.